سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر، ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں۔ ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلی جو نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا ہے۔ ایک ہمارے بھائی کہنے لگے تم تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، میں نے کہا تو اور کس کو مانتے؟ میں نے کہا یہ داڑھی رکھی، یہ پگڑی باندھی، سب ٹھنڈ کتے کی تھی، اور کی کس سارے گناہ چھوڑے جتنے بس ساتھ میں ہے، اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کی، تو یہ کس کی وجہ سے؟ کہ نہیں تسی کتوں کو جوڑو اندروں کو جوڑو، میں پڑھا تھا علاج کوئی نہیں۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست کی درعیہ، اس پر ان کی حکومت۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کی، اور 1925 میں مدینہ فتح کی، اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا۔ ایک واقعہ بیچ میں ویسے یاد آیا، ایک سعودی تھے پورے مکہ میں، وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا بادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھ جاتا تھا، یوں، اور تلوار پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا، ایسے کر تلوار کے دستے پر سر رکھ کے یوں روتا رہتا تھا حجر اسود کے دروازے کے نیچے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ تو میں انہوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں۔ تو وہ مجھے لے کر آ گئے سلطان کے پاس، کہنے گئے ایھا الامیر، اس کو امیر کہتے تھے، یہ بچہ پوچھ رہا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے بھرا ہوا تھا، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ امیر یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے پاک کر دیا ہے اور امن قائم کر دیا ہے، کھجور کی گٹھلی بھی کوئی نہیں اٹھاتا، اب میں روتا اس پر ہوں، میں ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بھوکے ہیں، میں نے روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اس کے وہ آنسو اور اس کا عدل تھا کہ 1939 میں جو تیل نکلا وہ ساری دنیا کو کھلانے والے بن گئے۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، کہ توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا، 1925 میں تو ہندوستان تھا، اس میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اسی دیوبند کا پڑھا ہوا ہے۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا۔ تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا،
علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں. میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں پہ ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی. بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حتیم کو اس میں شامل کر دیتا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی، اور علماء نجد ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، اب ہندی کو جواب دو. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی تو فعل یہ گنبد کھڑا ہے. ہاں اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آئے شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. لیکن اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا. یہ ہمارے نوجوان بس پدر مند سلطان بوت پہ خوش بیٹھے ہیں. ہمارے اکابر ایسے تھے خود بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں میرے بھائیو، تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتی. فرد یوں نہیں تیار ہوتے، جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمیں جلتی ہیں. کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے، کتنی شمیں پگھلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی. تو ایک پیچھے ایک قافلہ گزرا ہے اس سرزمین پر جو نہ بکے نہ جھکے. اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کے کام کو چالو کیا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا، کوئی مہمان عورت ملنے آتی تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر دیتی تھی کہ میں کسی عورت کے سامنے روٹی نہ مانگ لوں اور ہمارے فاقے کا بھید نہ کھل جائے، بھید نہ کھل جائے. ہاں شمع ایسے نہیں جلتی. تو ہم خوش قسمت ہیں. میں پوری دنیا پھرا ہوں، ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور بطور قوم ہم مٹ چکے ہیں. لیکن اللہ کی قسم کوئی چھپی ہوئی خیر اس سرزمین پر ہے. ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی، ایسا تبلیغی نظام پوری دنیا میں کوئی. 250 پیدل جماعتیں چل رہی ہیں اور ہزاروں آدمی پانی بہتے پانی کی طرح جماعتیں بن کر نکل رہے ہوں اور آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں، اور اس طرح کھلے بند اللہ کی بات کا اظہار کیا جا رہا ہو. کہیں نہیں ہے یہ. اس نعمت کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو جو چٹائیوں سے سل کر حاجات ہے ان کے سینے ان کی حاجات کے قبرستان ہیں. ایک جگہ ہم ناشتہ کر رہے تھے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں تمہیں سچ بتاؤں اخلاق کسی اخلاق والے کو دیکھ کے سمجھ میں آتے ہیں، کتاب پڑھ کے نہیں. میں آج جو پڑھا تھا بھول چکا ہوں. جب میں پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو میں تمہیں اللہ کی نعمت کے شکر پر بتا رہا ہوں. میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا، اللہ نے مجھے حافظہ دیا تھا. کوئی میں نے ایسے کوشش نہیں کہ مجھے خود ہی یاد ہو جاتا تھا.